السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ فقال اللہ عز وجل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وأنتم تتلون الكتاب افلا تعقلون۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 44 ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے اتأمرون الناس بالبر، کیا تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو، وتنسون انفسکم، اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، یعنی جس کی دعوت دیتے ہو اس پر خود عمل نہیں کرتے ہو، وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، اور جبکہ تم کتاب بھی پڑھتے ہو، کتاب کی تلاوت کرتے ہو، کتاب پڑھتے ہو، سمجھداری اور علم تمہارے پاس ہے، پھر بھی یہ حرکت کہ لوگوں کو اچھی دعوت، بھلائی کی دعوت، نیکی کی دعوت، اور خود جب عمل کرنا ہو تو خود عمل میں کورے ہو گئے، پیچھے ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے افلا تعقلون، کیا تمہارے پاس عقل بھی نہیں ہے، کیا تم عقل بھی نہیں رکھتے ہو؟ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کے متعلق بیان کر رہا ہے اور ان کی مذمت بیان کر رہا ہے جو خود تو لوگوں کو بھلائی کی دعوت دیتے ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں، کتاب پڑھتے ہیں، دلیل سے استنباط کرتے ہیں، مگر خود عمل نہیں کرتے۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے کیا تم عقل بھی نہیں رکھتے ہو؟ یعنی اللہ نے عقل دی ہے، سوجھ بوجھ کی صلاحیت دی ہے، علم سے نوازا ہے، کتاب اللہ کا علم عطا کیا ہے، پھر اس کے باوجود بھی اگر آدمی اپنی اصلاح نہ کر پائے، بس دوسروں کی سب سے زیادہ فکر ہو، لوگوں کو خیر اور بھلائی کی دعوت دے اور خود اپنے آپ کو بھول جائے، تو یہ بہت عجیب معاملہ ہے، بہت ہی خطرناک بات ہے۔ عقل اللہ نے دی ہے، علم سے اللہ نے مالا مال کیا ہے، تو اس کا صحیح استعمال کرنا چاہیے، کھرے کھوٹے کے درمیان تمیز کرنا چاہیے، اور خود جس کی طرف لوگوں کو بلا رہے ہیں، دعوت دے رہے ہیں بھلائی اور نیکی کا، اچھے کاموں کا، تو اس پر خود گامزن ہونا چاہیے، عمل کرنا چاہیے۔ اہل کتاب کی یہ خرابی تھی جس کا تذکرہ یہاں پہ اللہ رب العالمین نے کیا ہے، کیونکہ یہ سب پس منظر جو ہے اہل کتاب یہود و نصارہ ہی کے متعلق ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس ضمن میں، اس حکم میں سارے لوگ شامل ہیں، لیکن چونکہ یہاں تذکرہ اہل کتاب کا تھا اور ان کی خرابی بیان کی جا رہی ہے کہ ان کے پاس علم کی نعمت تھی، اللہ نے ان کو کتاب دیا تھا، وہ اہل کتاب تھے، وہ کتاب پڑھتے تھے، سمجھتے تھے، حق جانتے تھے، اور لوگوں کو بلاتے بھی تھے، دعوت کا بھی کام کرتے تھے، لیکن خود عمل نہیں کرتے تھے، خود اپنے آپ کو بھول جاتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں سے سوال کیا، اور یہ مذمت کے پہلو میں ہے کہ افلا تعقلون، کیا تمہارے پاس عقل بھی نہیں ہے، کیا تم عقل بھی نہیں رکھتے ہو؟ تو یہ بہت بری بات ہے کہ آدمی دوسروں کو خیر اور بھلائی کی دعوت دے، لوگوں کو جنت کا راستہ بتائے، اور خود اپنے آپ کو جنت سے محروم کر لے۔ یہ بہت افسوسناک معاملہ ہوگا، اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کی رات میں گئے تھے تو وہاں پر آپ نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ ان کے ہونٹ کو جہنم کی آگ کی قینچی سے کاٹا جا رہا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل سے سوال کیا، کہا یہ کون لوگ ہیں
کہا کہ الخطباء من امتی کا یأمرون الناس بالبر وینسون انفسهم وهم یتلون الکتاب افلا یعقلون. کہا یہ آپ کی امت کے وہ خطبہ ہیں، وہ واعظین ہیں، لوگوں کو خیر و بھلائی کی طرف دعوت دینے والے ہیں، دعات ہیں، لیکن یہ اپنے آپ کو خود بھول جاتے تھے، یعنی خود عمل نہیں کرتے تھے. تو یہ عذاب کا یہاں پہ تذکرہ کیا گیا ہے. اسی طریقے سے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی بڑی مشہور روایت ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یجاء بالرجل یوم القیامت فیلقى فی النار، جہنم میں ایک آدمی کو قیامت کے دن ڈال دیا جائے گا، اس کو بلایا جائے گا اور جہنم میں داخل کر دیا جائے گا. فتندلق به اقطابه، تو اس کے جسم کی اوجھڑی، پیٹ کی اوجھڑی باہر نکل جائے گی. فیدور بها فی النار، تو اب وہ اس کو لے کر کے جہنم میں چکر لگائے گا، گھومے گا ادھر ادھر. کما یدور الحمار برحا، جیسا کہ گدھا چکی کے پاٹ کو لے کے چاروں طرف گھومتا ہے. یعنی ایک زمانہ تھا کہ وہ جانوروں سے کام لیتے تھے، تو جانور گردش کرتے تھے، چاروں طرف چکر لگاتے تھے، تو اس کے ذریعے سے ایک کام ہوتا تھا. فیطیف به اہل النار، تو وہاں پر جہنم والے اکٹھا ہوں گے. فیقولون، کہیں گے یا فلان ما اصابک، کہ اے فلاں بتاؤ تمہارے ساتھ کیا ہو گیا. الم تکن تأمرنا بالمعروف وتنہانا عن المنکر، کیا تم ہی تو وہ ہو جو ہم کو بھلائی کا حکم دیتے تھے اور تو ہم کو برائی سے روکتے تھے. فیقول، تو وہ کہے گا کنت آمرکم بالمعروف ولا آتی، ہاں یہ بات تو تھی کہ میں تم کو بھلائی کا حکم دیتا تھا، ولا آتی، لیکن میں خود بھلائی کا کام نہیں کرتا تھا. وانہاکم عن المنکر وآتی، اور میں تم کو برائی سے روکتا تھا لیکن میں خود وہ برائی کا کام کر لیتا تھا. یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ آدمی کے پاس علم ہے، معلومات ہے، اور مزید یہ کہ وہ لوگوں کو بھلائی کی طرف دعوت دے رہا ہے، لیکن خود وہ اپنے آپ کو بھول جا رہا ہے، خود عمل نہیں کر رہا ہے. یہ بہت بڑی محرومی اور بہت بڑی تباہی کی بات ہے. اللہ رب العالمین نے سورۃ الصف میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، کہ اے مسلمانوں تم وہ بات کیوں کہتے جو تم خود نہیں کرتے ہو. کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، یہ بات اللہ کے یہاں بہت بڑی ناراضگی کی بات ہے کہ تم ایسی بات کہو جس پر تم خود عمل نہیں کرتے ہو. لکھا گیا ہے، بتایا گیا ہے کہ وہ شخص جو لوگوں کو بھلائی کی تعلیم دیتا ہے، نیکی کا حکم دیتا ہے، لیکن وہ خود عمل نہیں کرتا ہے، تو اس کی مثال ایسی جیسے آدمی چراغ جلائے، تو وہ جو چراغ جل رہا ہے، اب چراغ جلنے سے اجالا تو ہو رہا ہے، لیکن جو چراغ کی بتی جل رہی ہے وہ خود فائدہ نہیں اٹھا رہا ہے، بلکہ وہ خود اپنے آپ کو جلا رہا ہے اور دوسروں کو روشنی پھیلا رہا ہے. یہی مثال ہے کہ آدمی لوگوں کو بھلائی کا حکم تو دے رہا ہے، روشنی تو پھیلا رہا ہے، لیکن خود اپنے آپ کو جلا رہا ہے، یعنی اپنے آپ کو تباہی میں ڈال رہا ہے. تو چراغ تلے اندھیرا کا معاملہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جس چیز کی طرف لوگوں کو بھلائی کی یا خیر کی یا اچھی باتوں کی دعوت دے تو اس پر عمل بھی کریں. یہ آیت عمل کی بہت زیادہ تاکید کرتی ہے کہ آدمی خود وہ کام پہلے کرے، نمونہ بنے، آئیڈیل بنے، تاکہ لوگ خود دیکھ کر کے اس سے متاثر ہو جائیں اور اس پر عمل کریں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور بد عملی کے فتنے سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین یا رب العالمین. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه الغفور الرحيم. وصلى الله على نبينا محمد وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.